ایک شکست خوردہ قوم، ٹوٹے ہوئے خواب اور بکھرے ہوئے لوگ۔ 1971 کی جنگ نے پاکستان کا ایک بازو الگ کر دیا۔ وہ شخص جو ایک ہارے ہوئے ملک کا سربراہ بنا، مگر اس نے وعدہ کیا کہ وہ اس شکست کو طاقت میں بدل دے گا اور پاکستان کو ایک نیا راستہ دکھائے گا۔ بیونڈ احتشام کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ہسٹری آف پاکستان کی ایک اور نئی ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ ناظرین، گزشتہ قسط میں ہم نے دیکھا کہ کیسے مشرقی پاکستان علیحدہ ہو کر بنگلہ دیش بن گیا اور 16 دسمبر 1971 کو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سانحہ رقم ہوا۔ وہ لمحہ صرف ایک جنگ کا اختتام نہیں بلکہ ایک خواب کے ٹوٹنے کی صدا تھی۔ اور اب کہانی آگے بڑھتی ہے، ایک ایسے دور میں جہاں شکست کے ملبے سے امید، جمہوریت اور آئین کا سفر شروع ہونے والا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو 20 دسمبر 1971 کے روز ایک ٹوٹے ہوئے، ہارے ہوئے ملک کے حکمران بنے۔ ملک میں کوئی آئین تو تھا نہیں، سو سابق ڈکٹیٹر صدر جنرل یحییٰ خان نے مارشل لاء کے ریگولیشنز کے تحت بھٹو کو اقتدار منتقل کر دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر اور پریزیڈنٹ بن گئے۔ اپنے پہلے خطاب میں بھٹو نے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ ہم ایک نیا پاکستان بنائیں گے۔ ناظرین، اس وقت مشرقی پاکستان کے لیڈر شیخ مجیب الرحمان پاکستان میں قید تھے۔ بھٹو چاہتے تھے کہ کسی طرح بات چیت کر کے ایک کنفیڈریشن قائم کی جائے تاکہ دونوں بازو ہمیشہ کے لیے الگ نہ ہوں۔ We want a free slate, a clean slate, to arrive at a settlement between the genuine leaders of Bengal, of Muslim Bengal, and the genuine leaders of West Pakistan. And I believe we can come to a fair settlement within the concept of one Pakistan, of a united Pakistan, no matter how loose that federation is. انہوں نے شیخ مجیب کو پیشکش کی، آپ کو صدارت یا وزارت عظمیٰ میں سے جو بھی چاہیے لے لیں، میں قرآن پاک کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں ریٹائر ہونے کو تیار ہوں۔ اس کے علاوہ پریزیڈنٹ بھٹو نے شیخ مجیب الرحمان کو $50,000 کی فنڈ کی بھی آفر کی، لیکن شیخ مجیب نے حکومت بنانے اور ڈالرز لینے کی آفر مسترد کر دی۔ تاہم انہوں نے کہا کہ کنفیڈریشن بنانے یا نہ بنانے کا فیصلہ وہ بنگال پہنچ کر اپنے لوگوں سے ملاقات کے بعد کریں گے۔ اس کے بعد انہیں رہا کر دیا گیا۔ دوستوں، رہائی کے بعد جب وہ ڈھاکہ پہنچے تو رمنا ریس کورس گراؤنڈ میں اعلان کیا، پاکستان اور بنگلہ دیش میں اب کوئی رشتہ باقی نہیں رہا۔ کنفیڈریشن کی ناکامی کے بعد بھٹو نے ملک کو سیاسی طور پر مستحکم کرنے پر توجہ دی۔ اپریل 1972 میں ایک عبوری آئین نافذ کر کے مارشل لاء ختم کر دیا گیا۔ 21 اپریل کو بھٹو نے بطور صدر حلف اٹھایا اور پاکستان نے ایک نئے سیاسی سفر کی شروعات کی۔ ناظرین، اب ملک کو ایک مستقل دستور کی ضرورت تھی، ایسا آئین جو ملک کو ایک نظریے کے تحت جوڑ سکے۔ بھٹو نے تمام سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لیا۔ مہینوں کے مذاکرات، کمیٹیوں کی میٹنگز اور طویل بحث و مباحثے کے بعد بالآخر ایک متفقہ مسودہ تیار ہوا۔ 14 اگست 1973 کو ذوالفقار علی بھٹو نے بطور وزیر اعظم حلف اٹھایا اور ملک کو اس کی تاریخ کا پہلا متفقہ جمہوری آئین ملا۔ آئین کے چند بنیادی اصول کچھ یوں تھے: اسلام ریاست کا مذہب قرار پایا، مگر حکومت عوام کے ووٹ سے چلے گی، اصل طاقت وزیر اعظم کے پاس ہوگی، صدر صرف علامتی عہدہ ہوگا، پارلیمنٹ، عدلیہ اور انتظامیہ کے اختیارات الگ ہوں گے، قرآن و سنت کو قانون سازی کی بنیاد بنایا گیا اور اسلامی نظریاتی کونسل تشکیل دی گئی۔ ملک کو 4 صوبوں میں تقسیم کر کے صوبائی خود مختاری کو تسلیم کیا گیا۔ اردو کو قومی زبان قرار دیا گیا، جبکہ انگریزی کو کچھ عرصے کے لیے انتظامی زبان رکھا گیا۔ دوستوں، یہ آئین محض ایک کاغذ نہ تھا بلکہ ایک خواب تھا جس نے شکست خوردہ قوم کو پھر سے متحد کر دیا۔ مگر جیسے جیسے ملک سنبھلنے لگا، دنیا کے نقشے پر نئے خطرات ابھرنے لگے۔ بھارت نے 1974 میں ایٹمی تجربہ کر کے پورے خطے میں طاقت کا توازن بدل دیا، اور اسی لمحے ذوالفقار علی بھٹو نے قوم کے سامنے اعلان کیا، ہم گھاس کھا لیں گے مگر ایٹم بم ضرور بنائیں گے۔
दोस्तों, पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का आगाज हो चुका था। अगली किस्त में हम देखेंगे कि भुट्टो का एटमी ख्वाब पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे को किस तरह हमेशा के लिए बदल गया। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि अगली किस्त सबसे पहले आप तक पहुंच सके। पाकिस्तान की तारीख के मजीद राज जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।